سورج کے خون میں نہائی ہوئی آخری کرن اس جہان آب و گل کو خیر بات کہتی ہوئی روپوش ہو گئی تھی۔ شام کی دہلیز پر شمعیں جل اٹھی تھیں۔ اندھیرے اور تاریکیاں فراز و پست میں اور اسالیوں کے گھنے جنگل میں رقص کرنے لگیں۔ ظلمت کے اندر ہیولوں کی طرح کھڑے پیڑ فضاؤں کے اندر اداسیوں کا سما اجڑی بستیوں کا نشاں اور اجاڑ موسموں کا منظر پیش کرنے لگے تھے۔ تھکے ہارے اور دن بھر اپنے وجود کو ریزہ ریزہ کر دینے والے پرندے لمحوں کے طاقچوں کے اندر آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف پرواز کرتے جا رہے تھے۔ ایسے میں ادھیڑ عمر کے دو اشخاص جو ایک ہی اونٹنی پر سوار تھے بحر ذخائر کے کنارے طنجہ شہر کے جنوبی دروازے میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں شخص اپنے حلیوں اور اپنے لباس سے پادری لگتے تھے، اس لیے کہ دونوں اپنے گلے میں چاندی کی بڑی بڑی سلیبیں لٹکائے ہوئے تھے۔ ان کے سروں پر عمامے اور جسم پر سفید رنگ کی قبائیں تھیں۔ جنوبی دروازے کے محافظوں کے پاس آ کر ان دونوں نے اپنی اونٹنی کو روک لیا۔ پھر جو پادری آگے بیٹھا ہوا تھا اس نے نکیل کی رسی اونٹنی کی گردن پر مارتے ہوئے اونٹنی کو بٹھایا، اور اس کے بعد وہ دونوں اونٹنی سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ان دو پادریوں میں سے ایک نے شہر کے جنوبی دروازے کے محافظوں میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں کو طنجہ شہر کے امیر طارق بن زیاد یا اس کے دست راست طریف بن مالک سے ملنا ہے۔ اس محافظ نے اپنے قریب ہی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے ان دونوں پادریوں کو جواب دیتے ہوئے کہا، یہ میرے ساتھی نماز ادا کر لیں تو پھر ان میں سے میں کسی کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، یہ تمہیں امیر طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کے پاس لے جائیں گے۔ پھر اس نے اپنے قریب ہی موٹی لکڑی کی نشستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اتنی دیر تک تم دونوں یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں پادری وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد تک جنوبی دروازے کے وہ محافظ مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے، تو وہ محافظ جس نے پادریوں سے پہلے بات کی تھی نماز سے فارغ ہونے والے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو ان پادریوں کے متعلق سمجھانے کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے لگا تھا۔ پھر ان جوانوں میں سے ایک جو شاید جنوبی دروازے کے ان محافظوں کا سردار اور سرخیل ہوگا، وہ ان دونوں پادریوں کے پاس آیا اور ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، میرے بزرگوں، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم دونوں مجھے اپنے لباس اور حلیے سے پادری لگتے ہو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں اور کس سلسلے میں طارق بن زیاد یا طریف بن مالک سے ملنا چاہتے ہو؟ اس پر ان دونوں پادریوں میں سے ایک نے جنوبی دروازے کے اس محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے جواب دیا، ہم دونوں جنوب کی ایک بستی الویرا کے رہنے والے ہیں اور یہ بستی طارق بن زیاد کی عملداری میں شامل ہے۔ تم لوگوں کا سردار اور طنجہ شہر کا نائب امیر طریف بن مالک بھی اسی بستی کا رہنے والا ہے۔ تمہارا اندازہ درست ہے کہ ہم دونوں پادری ہیں، اور چونکہ ہم ذمی ہیں اور طارق بن زیاد کی عملداری میں رہتے ہیں، لہذا ہم طارق بن زیاد کے پاس ایک شکایت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس پر اس محافظ نے پھر دونوں پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اب تمہاری آمد کا مطلب جان گیا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیجتا ہوں، وہ تمہیں امیر طارق بن زیاد کے پاس لے جاتا ہے۔ میرے خیال میں امیر طارق بن زیاد اور طریف بن مالک دونوں ہی ابھی شہر کی جامع مسجد میں ہوں گے اور نماز پڑھ کر فارغ نہ ہوئے ہوں گے۔ تم وہیں جا کر ان سے مل سکتے ہو۔ اس پر دونوں پادریوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ پھر ان میں سے ایک نے محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا، ہمارے ساتھ کسی آدمی کو بھیجیں، وہ ہم دونوں کو طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کے پاس لے چلے۔ اس محافظ نے پھر دونوں پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم دونوں برا نہ مانو تو کیا میں تم دونوں کے نام جان سکتا ہوں؟ اس پر ان دونوں پادریوں میں سے ایک پھر بولا اور اس محافظ کو جواب دیتے ہوئے کہا، میرا نام افلیس ہے اور میرے ساتھی کا نام زلفاس ہے۔ پھر اس محافظ نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کر کے بلایا اور اسے مخاطب کر کے کہا، ان دونوں معزز پادریوں کو امیر طارق بن زیاد کے پاس لے جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ امیر ابھی تک جامع مسجد میں مغرب کی نماز ادا کر کے فارغ نہ ہوئے ہوں گے، تم ان دونوں کو وہیں لے جاؤ۔ پھر اس نے ان دونوں پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم میرے اس ساتھی کے ساتھ ہو، لو یہ تمہیں امیر طارق بن زیاد کے پاس لے جائے گا۔
اس پر وہ دونوں پادری اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنی اونٹنی کو نکیل مار کر ایک پادری نے اونٹنی کو اٹھایا، پھر وہ اپنی اونٹنی کی نکیل پکڑے جنوبی دروازے کے اس محافظ کے ساتھ شہر کے اندرونی حصے کی طرف جا رہے تھے۔ چلتے چلتے اس پادری نے، جس کا نام زلفاس تھا، اس محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، کیا تم مجھے امیر طارق بن زیاد کے متعلق نہ بتاؤ گے؟ میں امیر طارق بن زیاد کے متعلق یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون ہے، کہاں کا باشندہ ہے، اس سے پہلے اس نے کہاں کہاں تربیت حاصل کی اور گزر بسر کی۔ زلفاس کے استفسار پر اس محافظ نے ان دونوں پادریوں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے بزرگوں، ہمارے امیر طارق بن زیاد زناتر کے ایک بربر ہیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت افریقہ کے والی موسیٰ بن نصیر کی زیر نگرانی حاصل کی، جو ایک ماہر حرب اور عظیم سپہ سالار ہیں۔ طارق نے موسیٰ بن نصیر کی زیر نگرانی بہت جلد فن سپاہ گری میں شہرت حاصل کی اور اس کی بہادری اور عسکری چالوں کے تذکرے ہونے لگے۔ وہ جنگی منصوبہ بندی میں بہت ماہر ہے۔ طارق بن زیاد کی انہی انتظامی صلاحیتوں کے باعث افریقہ کے والی موسیٰ بن نصیر نے انہیں طنجہ کا والی مقرر کر رکھا ہے، اور اب ان سرزمینوں کے اندر طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اے معزز پادری، اگر تم دونوں طنجہ شہر کے نائب طریب بن مالک کے متعلق جاننا چاہتے ہو تو میں عرض کروں کہ وہ بھی بربر ہیں۔ اور زلفاس پادری نے اس محافظ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ضریب بن مالک کے متعلق بتانے کی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں وہ بربر ہے، بلکہ وہ ہماری ہی بستی کا رہنے والا ہے اور ہم دونوں کو خوب جانتا اور پہچانتا ہے۔ بس ہم دونوں تمہارے ممنون و شکر گزار ہیں کہ تم نے ہم دونوں کو امیر طارق بن زیاد کے متعلق معلومات فراہم کی۔ محافظ نے پادری کو کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی مسجد کے سامنے آ رکا تھا۔ پھر اس نے مسجد کے اندر دیکھنے کے بعد دونوں پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر یہیں رک کر انتظار کرتے ہیں، ابھی مسجد میں نماز ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں امیر طارق بن زیاد اور طریب بن مالک دونوں مسجد سے نماز پڑھ کر نکلیں تو میں تم دونوں کو ان سے ملا دوں گا۔ دونوں پادریوں نے اس بات سے اتفاق کیا، پھر تینوں مسجد سے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے ایک جوان نکلا، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جنوبی دروازے کے محافظ نے کہا، وہ سامنے امیر طارق بن زیاد ہماری طرف آ رہے ہیں۔ اس انکشاف پر دونوں پادری مستعد ہو کر کھڑے ہو گئے تھے، اور جب طارق بن زیاد ان کے نزدیک سے گزرنے لگا تب جنوبی دروازے کے اس محافظ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا امیر، یہ جنوب کی ایک بستی الویرا کے دو پادری ہیں اور آپ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے نائب امیر طریب بن مالک کی بستی کے رہنے والے ہیں اور آپ کے پاس یہ کوئی نالش اور فریاد لے کر آئے ہیں۔ اس محافظ کی بات سن کر طارق بن زیاد ان دونوں پادریوں کے سامنے آ رکا اور ان دونوں پادریوں نے غور سے طارق بن زیاد کی طرف دیکھا۔ اس کی آئینہ صفت آنکھوں کے اندر ایک شعوری خودشناسی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی بولتی خاموشی کے اندر انقلاب برپا کرنے والے پیغام چھپے ہوئے تھے، اور اس کے توانائیوں سے بھرپور کھردرے ہاتھ اس بات کے آئینہ دار تھے کہ وہ چٹانوں کو غبار راہ بنانے کا عزم رکھتا تھا۔ قریب آ کر طارق بن زیاد نے نرمی سے ان دونوں پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے تم دونوں سے مل کر خوشی ہوئی کہ تم میرے نائب طریب بن مالک کے ہم وطن ہو۔ پہلے یہ کہو کہ تم دونوں کے نام کیا ہیں؟ اس پر ایک پادری بولا اور کہا، اے امیر، میرا نام زلفاس اور میرے ساتھی کا نام افلیس ہے۔ ہم دونوں الویرا نام کی بستی کے رہنے والے ہیں اور آپ کے پاس ایک نالش اور ایک التجا لے کر آئے ہیں۔ اتنی دیر میں مسجد سے نکل کر کچھ اور نوجوان بھی وہاں آ کھڑے ہوئے۔ طارق بن زیاد نے ان میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم فوراً جاؤ اور بیت العدل کا دروازہ کھول کر وہاں روشنی کرو۔ پھر ایک دوسرے جوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسجد کے اندر اس وقت طریب بن مالک اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ محو گفتگو ہے، اسے بلا کر میرے پاس لاؤ۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے جنوبی دروازے کے اس محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف چلے جاؤ، ان دونوں پادریوں سے گفتگو کر لیتا ہوں۔
یہ حکم پا کر جنوبی دروازے کا وہ محافظ وہاں سے چلا گیا۔ طارق بن زیاد کا حکم پا کر ایک نوجوان نے قریبی بیت العدل کا دروازہ کھول دیا اور چھوٹی چھوٹی مشعلوں کو جلا کر وہاں روشنی کر دی، جبکہ دوسرا جوان بھاگتا ہوا مسجد میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد طنجہ شہر کے نائب امیر طریب بن مالک کو وہاں لے کر آ گیا۔ طریب بن مالک بھی طارق بن زیاد کی طرح قد کاٹ کا خوب لمبا اور جسمانی ساخت میں خوب کڑا تھا۔ اس کی پیشانی میں فراخی نمایاں تھی، اس کی برق کی طرح تڑپتی آنکھوں کے اندر لمحوں کی گرم آگ اور دہکتے ہوئے انگاروں کا سما تھا۔ وہ خانہ اسنام کی طرح چپ اور خاموش اس جوان کے ساتھ مسجد سے نکلا تھا، لیکن اس کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ جب وہ بولنے پر آئے تو زندہ لفظوں کا ایک طوفان، جاگتے لمحوں کا ایک انقلاب اور دیکھتے وقت کا ایک سیل رواں کھڑا کر کے رکھ دے گا۔ طارق بن زیاد کے نزدیک آ کر طریب بن مالک نے سب کو بلند آواز میں سلام کہا، پھر ان دونوں پادریوں کی طرف اس نے دیکھتے ہوئے کسی قدر حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں سے پوچھا، اے بزرگ افلیس اور زلفاس، خیریت تو ہے؟ تم کس کام کے سلسلے میں شام کے وقت طنجہ شہر میں داخل ہوئے ہو؟ امیر طارق بن زیاد نے طریب بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، یہ دونوں پادری جو تمہاری بستی کے رہنے والے ہیں ہمارے پاس کوئی نالش اور شکایت لے کر آئے ہیں۔ میں نے ایک جوان کو بھیج کر بیت العدل کا دروازہ کھلوا دیا ہے اور ان پادریوں کو بیت العدل میں لے کر چلتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، پھر ان دونوں پادریوں سے ان کی سرگزشت سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ طریب بن مالک نے طارق بن زیاد کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر وہ ان دونوں پادریوں کو مسجد سے ملحقہ بیت العدل کی طرف لے جا رہے تھے، جبکہ نماز کے بعد وہاں رک جانے والے کچھ جوان بھی ساتھ ہو لیے۔ جب سب افراد بیت العدل میں جا کر بیٹھ گئے تو طارق بن زیاد نے دونوں پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اب کہو تم دونوں پر کیا افتاد گزری اور تم دونوں ہمارے یہاں طنجہ شہر میں کس کے خلاف نالش اور شکایت لے کر آئے ہو؟ اور تم دونوں ہمارے یہاں طنجہ شہر میں کس کے خلاف نالش اور شکایت لے کر آئے ہو؟ طارق بن زیاد کے سوال پر ان دونوں پادریوں میں سے زلفاس نے کہا، اے امیر، جو بات ہم آپ سے کہنے لگے ہیں وہ امیر طریب بن مالک خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہسپانیہ سے کچھ خاندان زقاق کو عبور کر کے ہسپانیہ سے ہماری بستی کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان کے پاس مال و اموال کی کمی نہ تھی، لہٰذا وہ زمین کے ٹکڑے خرید کر ہماری بستی میں آباد ہو گئے تھے۔ بعد میں ان خاندانوں میں سے اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، تاہم ان میں سے کچھ خاندان اپنے قدیم آبائی مذہب نصرانیت پر ہی قائم رہے۔ ان خاندانوں میں سے خاندان کی لڑکی جس کا نام لوسیا تھا، اس نے ہمارے کلیسا کے اندر رہبانیت اختیار کر لی تھی اور وہ ایک راہبہ کی حیثیت سے کلیسا کی خدمت کرنے لگی تھی۔ ہسپانیہ کے ایک نصرانی نوجوان جو ہماری بستی کی طرف ہجرت کرنے والے خاندانوں کا ایک ہی عزیز اور رشتہ دار تھا، وہ لوسیا نام کی اس لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ وہ ایک بار بحر زقاق کو عبور کر کے لوسیا اور اس کے خاندان کو واپس لینے کے لیے آیا بھی تھا، لیکن اس کے خاندان والوں نے اور خود لوسیا نے اس کے ساتھ واپس ہسپانیہ جانے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر جب ہم نے لوسیا کا بھی اندیہ لیا، وہ اس جوان کو قطعی ناپسند کرتی تھی۔ اس جوان کا نام مارتن ہے۔ اپنے اس مقصد میں ناکامی کے بعد اس مارتن نام کے جوان نے انتقامی صورت اختیار کر لی۔ پھر کچھ دنوں کا وقفہ ہوا اور وہ ایک کشتی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور زبردستی کلیسا سے لوسیا کو اٹھا کر لے گیا۔ جبکہ ہم کلیسا کے اندر موجود تھے اور وہ لوسیا کو کشتی میں بٹھا کر زبردستی ہسپانیہ کی طرف لے گیا۔ امیر، ہم آپ کی رعایا ہیں، آپ ہی کے عملداری میں رہتے ہیں، لہذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے کلیسا کی وہ راہبہ جس کا نام لوسیا تھا، ہمیں ہسپانیہ سے زندہ یا مردہ واپس دلوائی جائے۔ الویرا کے اس پادری کے انکشاف پر طریب بن مالک کی حالت عجیب ہو گئی۔ اس کے چہرے پر انقلاب افزوں لہروں کا ایک طوفان رقص گنا ہو گیا۔ یوں لگتا تھا کہ گویا وہ آفاق کو اپنے سامنے زیر بار گرم کرنے کا عزم کر چکا ہو۔
اس کے چہرے کی بدلتی حالت اس کی آنکھوں کے اندر کروٹ لیتے طوفانوں سے کچھ یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس حادثے کی خبر سن کر اس کی رگوں کے اندر انقلاب کی چنگاریاں جوش مارنے لگی تھیں۔ مجموعی طور پر اس موقع پر طریف بن مالک کی حالت دہکتے ہوئے صحرا، ہجر زدہ موسم، کڑی دھوپ اور صحرا کے سخت سفر جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ طارق بن زیاد اس موقع پر طریف بن مالک کی بدلتی ہوئی حالت کو مسکرا کر دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑی نرمی سے طریف بن مالک کے شانے پر رکھا اور بڑی شفقت کے ساتھ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے طریف بن مالک، میرے بھائی، میرے دوست، میرے برادر، میرے رفیق، اس حادثے کی خبر سن کر میں تمہاری بدلتی ہوئی حالت کا اندازہ لگا چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ حادثہ تمہاری بستی میں ہوا ہے اور تمہیں اس کا دکھ اور صدمہ ہوا ہے، پر کہو اس موقع پر تمہیں کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ طارق بن زیاد کی اس گفتگو پر طریف بن مالک نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر اس نے بولتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے امیر، مجھے آپ جیسے ساتھی، آپ جیسے بھائی پر فخر ہے۔ اس موقع پر میں آپ سے یہ کہنا پسند کروں گا کہ الویرا کی لوسیا نام کی اس راہبہ کو اغوا کرنے والے ہسپانیہ کے مارتن سے انتقام ضرور لیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں خود ہسپانیہ کی طرف جاؤں گا اور اس مارتن کو تلاش کر کے نہ صرف یہ کہ اسے اس کے گناہ کی سزا دوں گا، بلکہ لوسیا کو بھی اس سے حاصل کر کے اسے واپس اپنی بستی الویرا کی طرف لانے کی کوشش کروں گا۔ طریف بن مالک کے اس جواب پر طارق بن زیاد نے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ قسم خداوند کی مجھے بہت خوشی ہے اور اطمینان ہے، میری طرف سے تمہیں ہسپانیہ جا کر مارتن سے انتقام لینے اور لوسیا کو واپس لانے کی اجازت ہے۔ طارق بن زیاد کے اس فیصلے پر طریف بن مالک نے ان دونوں پادریوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے بزرگ پادریوں، آج کی رات تنجا شہر کے اندر آرام کرو، کل صبح ہی صبح اپنی بستی کی طرف روانہ ہو جاؤ اور وہاں سے تم ایک یا دو ایسے اشخاص کو یہی میری طرف تنجا شہر کی طرف روانہ کرو جو ہسپانیہ کے مارتن نام کے اس جوان کو جانتے اور پہچانتے ہوں، تاکہ ان کے ساتھ میں ہسپانیہ کی طرف روانہ ہوں اور مارتن نام کے اس جوان سے نہ صرف یہ کہ انتقام لے سکوں بلکہ لوسیا کو بھی اس سے حاصل کر کے واپس لانے میں کامیاب ہو سکوں۔